ایک لڑکی نے یہ سوال کیا تھا کہ جینس پہننے میں اعتراض کیا ہے، ٹی شرٹ پہن کر ہم نکلتے ہیں تو اس میں آبجیکشن کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا اچھا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے پردے کی دعوت، پردے کی تعلیم اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں ستایا نہ جائے، تمہیں پریشان نہ کیا جائے. عقل مند لوگوں سے پوچھو کہ ایک لڑکی نقاب میں ہے، ایک عورت ہاتھوں میں ساکس پہنے، ہاتھوں میں داستانے گلیوز پہنے ہوئے ہے، پیروں میں موزے بھی پہنے ہیں، اپنے چہرے کو بھی چھپائے ہوئے ہے، ابا برقع پہن کر نقاب لگا کے جا رہی ہے، اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی چھپے ہیں، پیر بھی چھپے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ایک بہن ہے جو میک اپ کر کے جا رہی ہے، ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے، جینس پہن کے جا رہی ہے. دونوں سگی بہنیں ہیں اور دونوں بازار میں جا رہی ہیں. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، عقل مند لوگ بتائیں، فیصلہ کریں کہ چوراہے پر کھڑے ہوئے کچھ چھچورے لڑکے، چوراہے پر کھڑے ہوئے کچھ اوباش لڑکے، چوراہے پر کھڑے ہوئے کچھ بدقماش لڑکے، اب آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ ان دونوں سگی بہنوں میں کس کو بری نظر سے دیکھیں گے اور کس کو گندی نظر سے دیکھیں گے. اس کا فیصلہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل خود گوارا کر لے گا، ہمارا دل خود اندر سے گواہی دے گا کہ لڑکے اس لڑکی کو چھیڑیں گے جو جینس پہنے ہوئے ہے، جو ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے. دیکھ لیجیے آج یو پی کا کیا حال ہے، دیکھ لیجیے آپ آج راجستھان کا کیا حال ہے، دیکھ لیجیے آپ ہریانہ کا کیا حال ہے، دیکھ لیجیے کہ ریپ کے کیسز کتنے بڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ نکل کے احتجاج کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. اور ایک ہی مانگ، اب تو بال ٹھاکرے کے بھتیجے راج ٹھاکرے تک نے یہ اعلان کر کے کہہ دیا ہے کہ اگر عورتوں کی شرمگاہ کی حفاظت ممکن ہے، اگر عورتوں کو ان کے بلاತ್ಕಾರ سے بچایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے اور سر عام پتھروں سے مار مار کے بلاತ್ಕಾری کو ختم کر دیا جائے. یہ آواز اس شخص نے اٹھائی ہے جو اسلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے اور جس نے کبھی مسلمانوں کی تعریف نہیں کی ہے، جس نے مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کی آواز اٹھائی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اس نظام کو اور اسلام کی اس حد کو، اسلام کی سزا کو اس نے دل سے تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کے اندر ریپ کے کیس، بھارت کے اندر بلاತ್ಕಾರ کے کیس تبھی رک سکتے ہیں جب اس کو اسلام کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. میری قوم کی بچیوں، میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، تمہیں اپنے آپ کو نہ صرف سنبھالنا ہے بلکہ تمہیں ایک آئیڈیل بننا ہے. تم اس ادارے سے پڑھ کر قوم کے اندر جاؤ گی، معاشرے میں جاؤ گی، سماج کے اندر جاؤ گی، تمہیں ایک آئیڈیل بننا ہے سماج کی عورتوں کے لیے. ہم لوگ مدرسے سے عالم بن کر جب نکلتے ہیں تو ہم صرف ایک فرد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ ایک معاشرے کے لیے عالمہ بن کر جاتی ہیں، آپ ایک معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے جو نسل بڑھے گی آپ کو اس کی بھی تربیت کرنا ہے، آپ کو اس کی بھی تربیت کرنا ہے، آپ کو اس نسل کو بھی پروان چڑھانا ہے. کسی نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، پہلی یونیورسٹی ہے. جو بچہ اپنی ماں کی گود سے اچھی تربیت لے کر نہیں نکلتا، جو بچہ اپنی ماں کی گود سے اچھی تربیت حاصل کر کے نہیں نکلتا ہے، وہ بڑے ہونے کے بعد بھی کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ کر نکال دو لیکن اس کو تربیت نہیں ملتی ہے. آپ کو اس چیز میں شرم نہیں آنی چاہیے. آج بھی بڑے بڑے بی اے اور ایم اے کرنے والوں کو، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے والوں کو سڑک کے کنارے دیکھا جا سکتا ہے کہ پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں نے ان کو وہ تمیز نہیں دی، بڑے بڑے کالج اور بڑے بڑے اسکولوں میں ان کو وہ تہذیب نہیں ملی جو تہذیب تمہاری گود سے مل سکتی ہے. امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ایک صحابیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا تو اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی کا ایک لوٹا ڈال دیتی تھی، پانی کا ایک برتن ڈال دیتی تھی. وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا اور اس کا فرسٹ ڈے تھا، پہلا دن تھا وہ بچہ جب چلنے کے لائق ہوا. وہ بچہ جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا جب وہ کھڑا ہوا. ماں کہتی ہے جس دن میرا بچہ پیروں پر کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے کی ضرورت اس کو پڑی،
جب وہ پیشاب کرنے کے لیے جانے لگا تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرا بچہ پیشاب کیسے کرتا ہے. وہ مائیں ذرا توجہ دیں جو آج بھی اپنے 3 اور 4 سال کے بچوں کا انڈرویئر، ان کا نیکر، ان کی چڈی اتار کے ان کو پیشاب کرواتی ہیں کھڑے ہو کر. وہ مائیں ذرا توجہ دیں، اس صحابیہ کے واقعات پر ذرا توجہ دیں. وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بچہ آج پہلا دن ہے کھڑے ہو کر چلنے کا، کیا کرتا ہے. اس بچے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے چھوٹا سا برتن اٹھایا اور پانی کا پیالہ لے کر، پانی کا برتن لے کر گیا، بیٹھ گیا، پیشاب کیا، اور جیسے ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈالتی تھی اس بچے نے بھی ڈال دیا. حالانکہ اس کو استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، ابھی وہ نہیں جانتا ہے کہ استنجا کیسے کیا جائے. جیسے ہی اس نے پیشاب کر کے پانی ڈالا اپنے اوپر، ماں چیخ پڑی، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم. اس کو 1 پیسہ مت دینا، یہ بہت گڑبڑ کر رہا ہے یہ مائک والا. ہاں، چیخ پڑی، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی، مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے. میں سمجھ گئی یہ بچہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کر سکتا ہے، رب اغفر لی ولوالدیّ، میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے اور اپنے باپ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے. تو مائیں اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھیں اپنی اولاد کی. تمہیں عالمہ بننے کے بعد، فاضلہ بننے کے بعد پورے معاشرے میں بگڑے ہوئے عورتوں کے ماحول کو سنبھالنا ہے. تمہیں اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بچوں کی اصلاح کرنا ہے، ان کو آئیڈیل بنانا ہے، ان کو حضرت آسمہ کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تربیت دی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب حجاج ابن یوسف نے ان کی گردن کاٹ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دی تھی تو وہ بڑھی آسمہ لاٹھی ٹیک کر آئی تھی اور حجاج کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا تھا کہ بیٹے، حجاج کی ظالم فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے میں تیر تمہاری پیٹھ پر نہیں تمہارے سینے پر لگتا ہوا دیکھوں، تمہاری گردن کٹی ہوئی دیکھوں. اللہ کی قسم میرا بیٹا جب مرا، میرے بیٹے کی جب گردن کٹی تو وہ میری تربیت اس میں شامل تھی. اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں جیت گئی، میں کامیاب ہو گئی. مائیں اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی اپنی اولاد کی. ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا، کسی بھی کالج میں پڑھا لو اپنے بچوں کو، اگر آپ کا بچہ آپ کی گود سے اچھی تربیت حاصل کر کے نہیں گیا تو کچھ نہیں ملے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں نے، جو اندھے تھے اور نابینا تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، دعائیں مانگ مانگ کر روٹھے ہوئے رب کو منا لیا اور اپنے بیٹے کے لیے میرے بھائیو رب سے دعائیں کر کر کے اس کی بینائی واپس لے لی. یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تم ایک ماں بنو گی آگے چل کے، تمہیں اپنی اولاد کے لیے اپنی دعاؤں میں یہ تاثیر پیدا کرنا ہے. یہ سدیس صاحب جو دیکھ رہے ہیں، آپ جانتی ہیں امام حرم کا نام. ان کی یہ تھوڑی سی شرارت کر رہے تھے بچپنے میں تو ان کی ماں کی منہ سے اچانک یہ جملہ نکل گیا، چل ہٹ، اللہ کرے تو کعبے کا امام بن جا. یہ ان کی ماں کی زبان سے. اس زمانے میں عورتیں بد دعا بھی دیتی تھی تو ایسی کہ اس میں بد دعا نہ ہو، کوئی برا جملہ نہ نکلے. غصے میں بھی ان کی زبان سے نکلا تو یہ نکلا، اللہ کرے کہ تو کعبے کا امام بن جائے. نہ جانے یہ کون سی گھڑی نکلی ہوئی دعا تھی ماں کی جو غصے کی حالت میں نکلی، لیکن عرش سے ٹکرائی اور اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور آج سدیس صاحب کعبے کے امام ہیں. ماں کی دعا میں یہ تاثیر ہونی چاہیے. آپ کو یہ تاثیر اپنے اندر پیدا کرنا ہے.